کراچی شہر کے بڑے کاروباری مراکز میں سے ایک صدر بازار ہے، جس کے ماتھے کا جھومر زیب النساء اسٹریٹ ہے، جو کبھی ایلفنسٹن اسٹریٹ ہوا کرتی تھی۔ تقسیم ہند سے قبل لوگ اس سڑک کو پیار سے ایلفی اسٹریٹ کہتے تھے، بلکہ اب بھی کچھ پرانے لوگ اس سڑک کو ایلفی کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ یہ مئی سن 1970 کی بات ہے۔ کراچی سے نکلنے والے اردو کے ایک اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر شائع ہوئی، جس کا عنوان تھا ایلفی زیبی ہو گئی۔ خبر کا متن تھا کہ کراچی شہر کی سب سے بارونق سڑک ایلفنسٹن اسٹریٹ کا نام زیب النساء اسٹریٹ رکھ دیا گیا ہے۔ آج بلدیہ کراچی کی طرف سے اس سڑک پر زیب النساء اسٹریٹ کے بڑے بڑے بورڈز نصب کر دیے گئے ہیں۔ ایلفی اسٹریٹ ہمیشہ سے خواتین کی شاپنگ کا سب سے بڑا مرکز رہی ہے۔ ایلفی اور قرب و جوار کے علاقے، بوہری بازار وغیرہ میں جو چہل پہل رہتی ہے، وہ کسی دوسرے علاقے میں نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے کہ بلدیہ کی مقررہ کمپنی نے جب شہر کی سڑکوں کے نام قومی رہنماؤں اور تاریخی شخصیات کے نام پر تجویز کیے تو ایلفنسٹن اسٹریٹ کا نام زیب النساء اسٹریٹ تجویز کرتے وقت دو خیال تھے۔ ایک تو یہ کہ مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی کا نام زیب النساء تھا، جو انتہائی حسین ہونے کے ساتھ ساتھ فارسی کی نامور شاعرہ بھی تھیں اور مخفی تخلص کرتی تھیں۔ ان کے کلام کا مجموعہ دیوان مخفی کی صورت میں موجود ہے۔ دوسرا، چونکہ یہ علاقہ خواتین کی شاپنگ کا سب سے بڑا مرکز ہے اور یہاں عورتوں کی زیبائش کا ہر سامان مل جاتا ہے، چنانچہ کمیٹی نے اس کا نام زیب النساء رکھ دیا۔ زیب النساء کے لغوی معنی عورتوں کی زیبائش کے ہیں۔ تب کی خبر میں مزید لکھا تھا کہ واضح رہے کہ ایلفنسٹن اسٹریٹ کو منچلے لوگ ایلفی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر یہ لوگ ایلفی کو زیبی کے نام سے پکارنے لگیں تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہ ہوگی۔ ممتاز مورخ اقبال رحمان مانڈویہ نے اپنی کتاب اس دشت میں ایک شہر تھا میں لکھا ہے کہ ایلفنسٹن اسٹریٹ کا نام لارڈ ماؤنٹ اسٹاورٹ ایلفنسٹن کے نام پر رکھا گیا، جو کہ سن 1819 سے 1827 تک ممبئی کے گورنر رہے۔ ان کا تعلق برطانیہ کے لارڈ خاندان سے تھا۔ وہ ایک صاحب طرز ادیب اور دانشور تھے اور انہوں نے ہندوستان اور افغانستان میں اپنی تعیناتی کے دوران کئی کتابیں لکھی تھیں۔ ہندوستان میں برطانوی راج کے دور میں پرانے کراچی میں ہندو اور مسلمان متوسط طبقے کے افراد آباد تھے، مگر حکمران طبقے نے جس علاقے کو اپنا مسکن بنایا تھا وہ صدر اور اطراف کا علاقہ تھا۔ ان کے ساتھ کراچی میں کاروبار کے لیے یورپین باشندوں کی اچھی خاصی تعداد بھی آئی تھی۔ ایلفنسٹن اسٹریٹ انہی باشندوں کی کاروباری سرگرمیوں کا مرکز تھی۔ اقبال رحمان مانڈویہ کے مطابق ایلفنسٹن اسٹریٹ کی شہرت ابتدا ہی سے شاپنگ ایریا کے طور پر ہی ہے۔ اس سڑک کی حیثیت ایک سپر اسٹور کی سی تھی، جس میں ہر طرح کی مصنوعات دستیاب تھیں۔ برطانوی باشندے اس شہر کے واسیوں کے لیے انہونی چیز تھے۔ شہریوں نے انہیں 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا تھا۔ فوجی افسران گورا صاحب کہلاتے تھے، سویلین عہدیدار بلحاظ عہدہ کمشنر صاحب، کلیکٹر صاحب اور ڈپٹی صاحب جیسے القابات سے پکارے جاتے تھے، اور وہ برطانوی یا یورپین جو کاروبار کرنے آتے تھے بکس والا صاحب کہلاتے تھے، اس لیے کہ وہ اشیاء صرف کے ڈبوں یا کارٹنز کو بکس کہتے تھے، جو ان کی پہچان بن گئی۔ جن مورخین نے بھی کراچی کی تاریخ تحریر کی ہے، انہوں نے ایلفنسٹن اسٹریٹ کا ذکر بڑے اہتمام کے ساتھ کیا۔ ممتاز ادیب اجمل کمال نے کراچی کی کہانی کے عنوان سے اپنے جریدے کا خصوصی نمبر شائع کیا، جس کی پہلی جلد میں پیر علی محمد راشدی کے ایک مضمون وہ دن وہ لوگ کا اردو ترجمہ بھی شامل ہے۔ پیر علی محمد راشدی لکھتے ہیں کہ ایلفنسٹن اسٹریٹ کی دکانیں دیکھ کر لوگوں میں احساس کمتری پیدا ہوتا تھا۔ میمن برادری کی 2-4 دکانوں کے سوا باقی سب دکانیں انگریزوں، پارسیوں اور ہندوؤں کی تھیں، مگر صدر کی دکانوں کا مہماندار تب میمن حاجی صاحب ڈوسل ہوتے تھے۔ سب سے بڑی دکان، ہر قسم کا سامان، عمدہ دھاگے سے لے کر اعلیٰ درجے کی بندوقوں تک اس ایک ہی دکان سے مل جاتا تھا۔ البتہ دکان میں داخل ہونے سے پہلے بوٹ صاف کرائے جاتے، کوٹ کے بٹن بند کیے جاتے اور داڑھی مونچھوں کو ہاتھ پھیر کر درست کیا جاتا، کیونکہ اندیشہ ہوتا کہ اندر داخل ہونے پر کسی انگریز افسر سے سامنا نہ ہو جائے۔ راشدی لکھتے ہیں کہ ڈوسل کی دکان ایک ادارہ تھی۔ سندھ کے تقریباً تمام وڈیرے، میر اور پیر اس دکان کے مقروض ہوتے تھے اور فصل کٹنے پر سال بھر کی کمائی کا بڑا حصہ انہیں ڈوسل کا ادھار چکانے میں صرف کرنا پڑتا تھا۔ ان لوگوں کی مار بندوقوں، کارتوسوں، ولایتی بسکٹوں اور خوشبودار صابن پر ہوتی تھی، اور ان اشیاء کی ڈوسل کے پاس کوئی کمی نہ تھی۔ اقبال رحمان مانڈویہ نے لکھا ہے کہ ایلفنسٹن اسٹریٹ اپنی کیمسٹ شاپس کی وجہ سے بھی مشہور تھی، جس میں اسمتھ اینڈ کیمل اور جیبلز اینڈ کمپنی کے نام سر فہرست تھے۔ اسی سڑک سے متصل شاہراہ عراق جیولرز کی دکانوں کی وجہ سے معروف ہے۔ اس سڑک پر اس کاروبار کا آغاز سن 1880 میں سیٹھ موہن لال ایسرداس نے کیا، اور اس وقت یہ سڑک کلارک اسٹریٹ کہلاتی تھی۔ سیٹھ موہن لال ایسرداس اینڈ سنز کے اعتبار کا یہ عالم تھا کہ برطانوی حکومت نے انہیں سن 1936 سے سن 1941 کے دوران سرکاری جیولر مقرر کیا تھا۔ سیٹھ موہن لال کی فرم آج بھی انڈیا میں سونے کی مشہور ترین کاروباری چین ہے۔ پیر علی محمد راشدی کے مطابق ایلفنسٹن اسٹریٹ پر لوگ جیبلز کی دکان کے باہر کھڑے ہو کر شیشے سے اندر کا نظارہ کرتے اور کہتے، واہ رے انگریز واہ۔ یہ دکان یورپی طرز میں آراستہ کی گئی تھی۔ ایک بار سندھ کے ایک روحانی بزرگ کوئی چیز لینے اس دکان میں داخل ہوئے، مریدوں کو معلوم ہوا تو وہ لاٹھیاں لے کر آن پہنچے اور اس دکان کے شیشے توڑ کر اس کے ٹکڑے تبرک کے طور پر اپنے ساتھ لے گئے۔ بزرگ نے بلکہ اس نقصان کا معاوضہ دیا کہ کہیں وہ سندھ کے کمشنر سے اس کی شکایت نہ کر دے، اور بلکہ سے یہ بھی وعدہ کیا کہ آئندہ وہ اس کی دکان میں داخل نہیں ہوں گے۔
एल्फिंस्टन स्ट्रीट पर ज़्यादातर कारोबार अंग्रेज़ों, मेमनों और पारसियों के हाथ में था। यहाँ कपड़ों, घड़ियों, किताबों, फोटोग्राफी, जूतों और शराब की दुकानें हुआ करती थी। पाकिस्तान बनने के बाद इनमें से अक्सर दुकानें इंडिया से आने वाले कारोबारी मुहाजिरीन को अलॉट हो गई, जिन्होंने यहाँ पर इन्हीं अशिया का कारोबार दोबारा शुरू कर दिया जो इन दुकानों में पहले हुआ करता था। इन्हीं में एक आगा मोहसिन जाफरी थे जो आगरा में किताबों के कारोबार से मुंसलिक थे। उन्हें एल्फिंस्टन स्ट्रीट पर किताबों की एक मतरूका दुकान अलॉट हुई, जहां उन्होंने पाक अमेरिकन कमर्शियल इंक के नाम से किताबों का कारोबार शुरू किया। वो पाकिस्तान में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के वाहिद तकसीमकार थे। ये कराची में किताबों की सबसे बड़ी दुकान थी जो इनकी वफात यानी सन 1998 तक कायम रही। इसी तरह किताबों की एक दुकान मशहूर शायर आगा कजलबाज के साहबजादे और मुमताज़ शायरा और ब्रॉडकास्टर सोहाब कजलबाज के भाई आगा सरखुश कजलबाज को अलॉट हुई, जिन्होंने किताब महल के नाम से एक तवील अरसे तक किताबों का कारोबार किया। आगा सरखुश कजलबाज की वफात 1986 में हुई। कहा जाता है कि मुश्ताक अहमद यूसुफी ने अपने मशहूर मजमून सिबक़े एंड सन्स में आगा सरखुश कजलबाज और उनकी दुकान किताब महल का अहवाल रकम किया है। माजी में यहाँ शाम के वक्त दुकान के बाहर फुटपाथ पर बने चबूतरे पर लोग बैठ की कुर्सियाँ डालकर बैठ जाते थे और सड़क के हसीन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते थे। ट्रांसपोर्ट की सूरत में इस पर टमटम, बग्घी या घोड़ा गाड़ी चला करती थी, जबकि इक्का दुक्का कारें भी नजर आती थीं। क़याम पाकिस्तान के बाद इस सड़क की रौनक में भी इजाफा होता गया। गाड़ियों की तादाद बढ़ती गई। सड़क के साथ साथ इसके फुटपाथ पर भी हुजूम बढ़ता चला गया। अंग्रेज़ों की जगह यहाँ बड़ी तादाद में मुकामी अफराद के कारोबारी मराकज़ कायम हो गए। सड़क के साथ इसके फुटपाथ भी पुरहजूम होते गए। आजकल तो गैर कानूनी पार्किंग और फुटपाथों पर मुसव्विरों, पथारों, छापड़ी वालों के हजूम ने इस सड़क के हुस्न को मांद कर दिया है। अब भले सरकारी रिकॉर्ड में एल्फिंस्टन स्ट्रीट ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट हो गई और मुख्तलिफ दुकानों पर पता भी ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट ही लिखा है, लेकिन बहुत से लोग आज भी सड़क को इसके साबिका मुख्तसर नाम एल्फी से ही याद करते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।